فتنہ سفیانی، امام مہدی کا حریف کون؟ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت فتنوں کا ایسے ظہور ہوگا جیسے تسبیح ٹوٹنے پر دانے بکھرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی قیامت کے قریب فتنہ سفیانی کا ظہور ہوگا، ایک ایسا ظالم بادشاہ جو آل رسول کو قتل کرے گا، جو مسجدوں میں عورتوں کی عزت پامال کرے گا، جو مسلمانوں کا خون بہا کر تسکین حاصل کرے گا، جو حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر بچوں کا قتل کرے گا۔ آئیے اس ویڈیو میں اس فتنے کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت قیامت قریب آتا جا رہا ہے، دنیا فتنوں سے بھرپور ہوتی جا رہی ہے۔ انہی فتنوں کی زد میں آ کر مسلمان اپنے ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی قیامت کے قریب ایک فتنہ سفیانی کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سفیانی حضرت مہدی علیہ السلام سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین یا دمشق کے علاقے میں کسی جگہ ہوگا۔ ابتدا میں وہ بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والے حکمران کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، وہ پھر ظلم اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، تو ممکن ہے اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہو تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا دیا جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا، اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے سفیانی مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، مسجدوں میں شراب و کباب کی محفلیں سجائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سفیانی مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوگا تو ایک عورت اس کی ران کے پاس آئے گی اور اس پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا، تم ہلاک ہو، تم ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، یہ تو جائز نہیں۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑا دے گا اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں اس سے اختلاف کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ فتنہ سفیانی تقریباً 2 سال تک رہے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے آواز آئے گی کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں اور ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے اور تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہترین شخص کو امیر مقرر کیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر اس کے ساتھ مل جاؤ۔ وہ مہدی علیہ السلام ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ یہ سنتے ہی سفیانی مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا۔ جب یہ بیدہ کے مقام پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو دھسانے کا حکم دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ اس لشکر سے 2 آدمی زندہ بچ کر واپس سفیانی کے پاس جائیں گے اور اسے ساری خبر سنائیں گے۔ بجائے گھبرانے کے سفیانی خود امام مہدی کے مقابلے میں آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ امام مہدی سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحیرہ تبریز کی طرف ہے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ کلب جو سفیانی کے حمایتی ہوں گے ان کو قتل کریں گے، اور جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت سے محروم رہے گا وہ نقصان میں رہا، خواہ اونٹ کی نکیل ہی کیوں نہ ملے۔ اس کے بعد امام مہدی کی حکومت شروع ہو جائے گی جو دجال کے ظہور تک جاری رہے گی۔ بعد میں دجال کے مقابلے کے لیے حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ روایات میں ہے کہ امام مہدی کی حکومت 9 سال جاری رہے گی۔ ان کے دور میں زمین و آسمان والے چرند پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ ایک دفعہ پھر مسلمان ساری دنیا کے حکمراں ہوں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہر طرح کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر قائم رکھے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔